الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات اللهم صل على معزز علماء کرام اور حاضرین کرام، پروگرام نزول قرآن سے متعلق ہے، لیکن میں نے جو حدیث پیش کی ہے مولائے کائنات اور رسول خدا سے متعلق پیش کی ہے، لیکن میں چند ہی منٹ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ میں ہی اس حدیث سے نزول قرآن تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا اور آپ کی نعمتوں کو ختم کروں گا۔ کیونکہ 13 رجب کو میں نے یہاں پہ خاص طریقے سے جو مخاطبہ کیا تھا وہ بچوں سے کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، علماء کرام بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، اور کوئی مالی جو ہوتا ہے وہ بھی پرورش پودوں کی کرتا ہے، کبھی بڑے پیڑوں کی نہیں کرتا، کیونکہ یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، ان کو سمجھانا ہمارا فرض ہے، اور میرا پیشہ بھی اسی طرح کا ہے کہ میں مخاطب بھی بچوں سے ہی ہوتا ہوں، پیشہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو وہیں سے بات کو میں شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ سنا اور فرش مسرت سے یا فرش عزا سے چلے گئے، نہیں، آتے ہیں خالی ہاتھ، لیکن جب جائیں تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ جتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولائے کائنات کا ایک لقب سنا ہے مشکل کشا۔ مشکل کشا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے تھے، اپنوں ہی کی مشکلوں کو حل نہیں کرتے تھے، دشمنوں کی مشکلوں کو بھی حل کرتے تھے، دشمنوں کی مشکلوں کو حل نہیں کرتے تھے، انسانوں کی مشکلوں کو نہیں، حیوانوں کی مشکلوں کو بھی حل کرتے تھے۔ تو کردار مولائے کائنات یہ ہے کہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کی مشکل کو حل کرو۔ اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں تو یہ مولائے کائنات کا کردار نہیں ہے، دشمنان مولائے کائنات کا کردار ہے۔ تو ہم اپنے کو جانچیں کہ اگر ہم کسی کی مشکل میں دیکھ کر اس کی مشکل کو حل کرنے کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے تو ہم مشکل کشا والے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پھنسا کیا مشکل میں، تو پھر یہ کردار مشکل کشا کا نہیں ہے، یہ دشمنان مولائے کائنات کا کردار ہے۔ اب آتا ہوں میں نزول قرآن پر اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مسلسل ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب مولائے کائنات علیہ السلام نعرہ صلوات پڑھتے ہیں پیدا ہوئے تو آپ نے آغوش رسالت میں آ کر تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ اس پہ داد بھی ملتی ہے، داد و تحسین سے نوازتے ہیں لوگ، ذاکرین سے ہم سنتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، کیا کہ آپ نے آغوش رسالت میں آ کر تمام آسمانی کتابوں کی، توریت کی، زبور کی، انجیل کی، کلام پاک کی تلاوت کی۔ تو اب مولائے کائنات کے اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی کلام پاک کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ اگر ہم کلام پاک کی تلاوت مسلسل کر رہے ہیں تو واقعی ہم مولائے کائنات کے کردار سے میل کھاتے ہیں اور ہم مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کلام پاک کو صرف گھر کی زینت بنا رکھا ہے تو پھر ہم اصل مولائے کائنات کے جانے والے نہیں ہیں۔ زینت بنانا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اصل مقصد ہے مولائے کائنات کا کہ کلام پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب کیوں کی جائے اور بات ختم، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے آج کل، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کلام پاک کی تلاوت سے جو حافظہ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، میموری اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم کو خاص طریقے سے کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا حافظہ زیادہ ہو جائے۔ دوسرے، ہمارے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی میں کیوں اضافہ ہوتا ہے؟ آنکھ ایک کیمرے کی طرح سے ہوتی ہے، آنکھ میں ایک پردہ ہوتا ہے جسے ریٹینا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی امیج ریٹینا پر بن رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آنکھوں کے اس وقت، اس کی امیج ریٹینا پر بن رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری امیج آپ کے ریٹینا پر بن رہی ہے۔
मैं आप हजरात को देख रहा हूँ तो आप तमाम लोगों की इमेज मेरी रेटिना आंखों में बन रही है। तो जब कलाम पाक हमारे सामने आता है और कलाम पाक हम पढ़ते हैं, उसके अल्फाज हमारे सामने आते हैं, मैं सोचता था कि कलाम पाक को पढ़ना सवाब है, लेकिन ये क्या देखना भी कलाम पाक को सवाब है। तो जब कलाम पाक को हम पढ़ ना सकें, लेकिन अगर हम उसे देखते हैं तो ये कलाम पाक के जो अल्फाज हैं उनकी इमेज हमारी आंखों पर बनने लगती है, हमारे रेटिना पर बनने लगती है, तो हमारी आंखों में बरकत पैदा होती है, ज़बान पर कलाम पाक जारी होता है, ज़हन में कलाम का मफ़हूम महफूज होता है। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब को कलाम पाक के जो इरशादात हैं उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। बिहक़ मोहम्मद व आले ताहिरीन आमीन।